سپریم کورٹ بینچ میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا آرٹیکل 83 اور 85 کی موجودگی میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت تھیں۔ بات کریں گے راجہ محسن اعجاز سے۔ بتائیے اس سماعت سے متعلق راجہ محسن۔ دیکھیے، آج کی سماعت میں بھی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے، جس کی جانب سے بھی آج اہم ریمارکس دیے گئے۔ سماعت کے موقع پر وزارت دفاع کے وکیل کا اپنے دلائل میں یہ کہنا تھا کہ سیکشن 21D اگر درست قرار پاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ قانون کے سیکشن درست پائیں تو یہ ٹرائل کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ ملٹری ٹرائل میں پورا جو پروسیجر ہے اسے فالو کیا جاتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے ریمارک دیے گئے کہ عدالت نے آپ سے ملٹری ٹرائل والے کیسز کا ریکارڈ مانگا تھا۔ عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہوا۔ عدالت کو یہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ حکومتی وکیل کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو ایک کیس کا ریکارڈ جائزے کے لیے دکھا دیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے پروسیجر رکھنا ہے، کیا یہ فیئر ٹرائل ہوا، ملٹری کورٹ میں جو تمام تر تقاضے تھے وہ پورے ہوئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا۔ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا اپنے دلائل میں کہ ہائی کورٹس نہ ہی سپریم کورٹ میرٹ کا جو ہے یہ جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے ریمارک میں یہ کہا گیا کہ نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر قانون کے سیکشنز درست قرار پائے تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوں گی۔ عدالت بنیادی حقوق کے نقطے پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ حارث کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ماضی کے عدالتی فیصلوں کا جو ان کی جانب سے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں شفاف ٹرائل کا پروسیجر پورا کیا جاتا ہے۔ جسٹس حسن رضوی نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ٹرائل کا ریکارڈ پیش کیا گیا۔ 2 دن پہلے آپ نے کہا سپریم کورٹ ریکارڈ کا جائزہ نہیں لے سکتی، آپ نے غلط بیانی کیوں کی۔ خواجہ حارث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں نے کہا تھا شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے ٹرائل کا عمل دیکھنا ہے کہ ملزمان کو کون سے حقوق ملتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا یہ کہنا تھا اپنے ریمارکس میں کہ انصاف کا بنیادی اصول ہے کہ کسی کا موقف سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے بھی اس سلسلے میں ریمارکس دیے گئے اور کہا گیا کہ جس فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اس میں شفاف ٹرائل کا ذکر ہے، کیسے ممکن ہے کہ شفاف ٹرائل کے پہلو کا جائزہ نہ لیں۔ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 83 اور 85 کی موجودگی میں ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ ناقابل سماعت تھیں۔ 5 رکنی بینچ نے قابل سماعت ہونے کا نقطے کا جو درست جائزہ نہیں لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ عدالت ٹرائل کے ریکارڈ کا میرٹ پر جائزہ بھی نہیں لے سکتی۔ FBLE کیس میں جرم ہوا تو ملزمان سروس سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ 1962 اور 1973 کے آئین میں درج بنیادی حقوق میں جو کیا فرق ہے، زندگی کا حق اور فیئر ٹرائل شروع سے موجود ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A نہ بھی ہو تب بھی پروسیجر تو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا آرٹیکل 83 میں بنیادی حقوق واپس لے لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے اپنے دلائل میں خواجہ حارث کی جانب سے کہ یہ آرٹیکل 1973 شکریہ آپ کا راجہ محسن۔